وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا وسندنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. عقیدت و احترام اور پورے جذبہ محبت کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور سرورہ خاتم پیغمبران نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ عزت و عظمت اور سب سے اونچا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی طریقے سے رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ نے تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے اونچا رتبہ امت محمدیہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اسی لیے رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور امت محمدیہ میں نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام کی امتوں میں سارے انبیاء کرام کے جو صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سب سے اونچا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟
اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ جو بہتر لوگ تھے انبیاء و مرسلین کے بعد، ان تمام کو جمع فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد صحابہ کے درجے کو پوری دنیا کے انسانوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور ان صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے درجات رکھے ہیں، کتنی کیٹیگری رکھی ہے، کتنے مراتب رکھے ہیں۔ آپ قرآن عظیم اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ پڑھیں اور سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ درجے اور مراتب میں برابر نہیں ہے، ان میں بھی بہت فرق ہے۔ سب سے اونچے درجے کے وہ صحابہ ہیں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا دامن تھاما، چاہے وہ انصار سے ہو چاہے وہ مہاجرین سے ہو۔ ان کے بعد سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد ان صحابہ کرام کا درجہ ہے جنہوں نے اسلام کی شوکت و عظمت کو بلند کرنے کے لیے میدان احد اور غزوہ احد میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام کا رتبہ اور مرتبہ ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کی، اصحاب بیعت رضوان۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام کا درجہ ہے جنہوں نے قبل ہجرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھاما، قبل فتح مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما۔ اس کے بعد ان کا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ میں نے اختصار میں یہ باتیں رکھی۔ صحابہ کے درمیان اتنی کیٹیگری ہے، مگر پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں کہ کسی صحابی کو اور امتیوں میں سے کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ غار ثور میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کا صاحب اور ساتھی کہا۔ ایمان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کسی نے بھی ملاقات کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی ہے، مگر ان سب کا تذکرہ انفرادی طور پر قرآن عظیم میں نہیں ملے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، مگر قرآن صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کا دوسرا، اور دو میں کا دوسرا کون؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب یعنی اپنے ساتھی صدیق اکبر سے ارشاد فرما رہے تھے، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف صحابی کا
اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے اگر کوئی انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن انہیں صحابی کہہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن عظیم نے صدیق اکبر کو متقی کہا۔ جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی والذی جاء بالصدق، قرآن نے فرمایا وہ جو سچائی لے کر کے آیا۔ کون سچائی لے کر کے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، کس نے تصدیق کی؟ صدیق اکبر نے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر کے آیا، وصدق بہ، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قرآن عظیم نے صدیق اکبر کو متقی کہا۔ یہ دوسری خصوصیت۔ قرآن عظیم میں کتنی آیات ایسی ہیں جو خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان میں ایک یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو متقیوں پرہیزگار ہے، جو اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، جو احسان کا بدلہ وہ چکا رہا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ خصوصیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا، امیہ کے چنگوں سے چھڑایا، اور آزاد کرانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم نبوت میں جا کر کے نثار کر دیا، انہیں نثار کر دیا، تو کفار و مشرکین میں سے یہ آواز آنے لگی، کالا کروٹا غلام جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں، مارکیٹ میں اس کا کوئی ویلیو نہیں، تھوڑا ہوتا تو ایک بات تھی، حبشی غلام ہے، کالی اسکین والا غلام ہے، اس کو اتنی لمبی رقم دے کر کے صدیق اکبر نے ابو قحافہ کے بیٹے نے آزاد کرایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا احسان تھا بلال کا صدیق کے اوپر، اسی لیے اس احسان کا بدلہ صدیق اکبر نے چکایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا، کہ تانا صدیق اکبر کو دیا جا رہا ہے، بولیاں کسی جا رہی ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، افواہیں پھیلائے جا رہے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، نہ صدیق اکبر اس کا جواب دے رہے ہیں، نہ ابو قحافہ اس کا جواب دے رہے ہیں، نہ ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور نہ کوئی مکے کا کوئی اور فرد جواب دے رہا ہے۔ تانا صدیق اکبر کو دیا جا رہا ہے، مگر جواب رب العالمین قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے تانا دینے والوں سن لو، صدیق کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اس نے یہ کام کیا ہے تو صرف رضا الہی کے لیے کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اللہ الہی کے لیے کیا ہے۔ اور یا اللہ آزاد بھی کرایا، اور آزاد کرانے کے بعد جب وقت آیا تو صدیق اکبر بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں سیدنا و مولانا، بلال ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ یہی ہے دامن ادب۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلال کو جو مقام حاصل ہوا، صدیق نے بھی دیکھا، فاروق نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، حیدر نے بھی دیکھا، اس لیے ہر کوئی بلال حبشی کا ادب کر رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تو کالا کلوٹا غلام تھا، معاذ اللہ، کوئی اپنے برابر بھی نہیں کہہ رہا ہے، اپنا آقا کہہ رہے ہیں جو پہلے غلام تھے، جو حبشی تھے، جو کالے تھے، لیکن کوئی انہیں اپنے برابر بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ یہیں سے تم عقیدہ اخذ کرو کہ تمہیں کس عقیدے پر آنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے ایمان اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے
کہ صدیق اکبر کا ایمان ترازو کے ایک پلے پر رکھو اور پوری امت کا ایمان ترازو کے دوسرے پلے پر رکھو، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان سارے امت کے ایمان پر بھاری ہے۔ آپ اس کی ایک نظیر بار بار سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دی، اپنے جسم کا سارا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کر دیا، صدر پوشی کے لیے جتنا کپڑا تھا چاہیے تھا اتنا باقی جسم پر رکھا، لیکن اس کے باوجود ایک سوراخ ایسا رہ گیا جو باقی رہ گیا، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ آقا تشریف لے آئیے۔ اب اس کے بعد کا عالم کیا ہے کہ آپ نے سنا کہ صدیق اکبر کو بار بار وہ سانپ ڈس رہا ہے، لیکن آپ اپنے پیر کو ہٹا نہیں رہے ہیں، پیر کو ہٹا نہیں رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، یہاں تک کہ جب برداشت سے بالکل زخم اور درد باہر ہو گیا، قوت برداشت آپ کی ختم ہو گئی، تو آپ کے آنکھ سے آنسو گرے اور رخسار نبوت پر وہ چھلکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا صدیق؟ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہٹا دو، اپنے پیر کو ہٹاؤ وہاں سے، وہ کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، تم اس کے راستے میں حائل ہوئے تو وہ کاٹ رہا ہے، وہ بھی بہت زمانے سے مشتاق بیٹھا ہوا ہے کہ نبی تشریف لائیں تو ان کا دیدار کریں گے۔ ایسے صاحب کی محبت پر ہماری جانیں اور سب کچھ نثار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس زخم پہ لگایا، پورا زخم کافور، پورا درد ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان بچانا فرض ہے۔ جب جان بچانا فرض ہے، آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا اور سانپ آپ کو بار بار ڈسے جا رہا تھا، تو اے صدیق اکبر، مذہب اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے نا کہ آپ اپنے انگوٹھے کو ہٹا لیتے، اپنی جان بچا لیتے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب آپ صدیق اکبر کی روحانیت سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہاں جان بچانا فرض ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن صدیق اکبر کی روحانیت آپ کو نوک کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ میرے سامنے دو جان تھی، ایک صدیق کی اکیلے جان تھی اور ایک پورے کائنات کی جان تھی۔ ایک صدیق کی اکیلے جان اور ایک پورے کائنات کی جان، اس لیے صدیق نے اپنی جان کو قربان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانے جہان ہے ان پر نثار کر دیا۔ جب ان پر نثار کر دیا تو نثار کس پر کیا ہے؟ ارے اس پر کیا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اس پر نثار کیا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے انہوں نے صدیق اکبر کی جان کو واپس کر دیا۔ آؤ بریلی کے دربار میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اپنی جان نثار کر دیا صدیق اکبر نے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، اور جان کی حفاظت جو ہے تمام فرضوں میں اہم فرض ہے، جان کی حفاظت تمام فرضوں میں اہم فرض ہے، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر نے اپنی جان کو نثار کر دیا۔ تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے مقام صحابہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نیت کی خاطر اب نماز عصر کو قربان کر دیا، نماز عصر کو قربان کر دیا، اور صدیق اکبر نے غار ثور میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہاں تو نے ان کو جان
انہیں پھیر دی نماز، ان کے لیے سورج کو واپس کر دیا، یہاں لعاب جہل لگا کر کے ان کی جان کو واپس کر دیا، مگر ان حضرات نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایک امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک امتی کو، وفادار امتی کو کرنا یہی چاہیے کہ ہم نبی کی عظمت پر قربان ہیں، ہماری جانیں بھی، ہمارے تن من بھی، ہمارے مال بھی، سب کچھ نبی کی عظمت پر قربان ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب بعد میں ہے، نبی کی عظمت، محبت، ان کی شوکت پہلے ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، بریلی کے امام محمد رضا نے ایسا نہیں کیا ہے، مفتی اعظم نے ایسا نہیں کیا ہے، بمبئی کے کسی امام نے ایسا نہیں کیا ہے، نبی کے سب سے بڑے دوست صدیق اکبر اور نبی کے داماد علی مرتضیٰ نے یہ کام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ عقیدہ کیسا رکھنا ہے آپ کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی، 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی۔ یہ خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آخری مرض وفات میں، اس کو میں اگلے جمعہ میں واقعہ عرض کروں گا، اتنا سن لیں کہ آخری مرض وفات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا جائے، اور ایسے مشکیزیں جن کے دہانے کھولے نہ گئے ہوں۔ یہ پانی اس میں بھرتے ہیں مشکیزے میں، تو پھر بعد دہانوں کو، اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں جا کر کے کھولا جاتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر ڈالا جائے جس کے دہانے کھولے نہ گئے ہوں، تاکہ میں اپنی امت کا حال تو معلوم کر لوں، ان کی امامت تو کر آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 مشکیزوں کے پانی ڈالے گئے۔ جب آپ نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو ایک طرف حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب اور دوسری طرف حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ کے نیچے حضرت عباس نے اپنا کاندھا لگایا، اور میرے آقا کے بائیں شولڈر کے نیچے حضرت علی نے اپنا کاندھا لگایا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی شریف میں لے کر کے آئے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، سب سے آگے کی صف میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو۔ تو بائیں طرف کون ہوتا ہے؟ اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں جماعت سے تو بائیں طرف کون ہوتا ہے؟ امام ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ کبھی سفر میں ہو، امامت کے لائق کوئی ہے، داڑھی وغیرہ پوری ہے، مشرہ ہے اور مسائل نماز سے واقف ہے، تو جماعت کرنا چاہ رہا ہے، تو 2 ہی آدمی ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ بس 2-4 انگل کے فاصلے سے کھڑے ہوں گے آگے پیچھے۔ بائیں طرف امام ہوگا، داہنی طرف مقتدی ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے بائیں طرف مجھے بٹھا دو۔ بٹھا دیا گیا۔ آدھی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، اور آدھی نماز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھائی، مگر صحابہ یہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے صدیق اکبر کی، اور صدیق اکبر امامت کر رہے تھے تمام صحابہ کی۔ ہم نماز پڑھا رہے ہوں، حضور محدث کبیر آ جائیں اور بیچ میں کوئی امامت کر سکتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ آ جائیں امامت کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت آ جائیں امامت کر سکتے ہیں؟ غوث پاک آ جائیں امامت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر یہ نبی کی خصوصیت ہے، مگر یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ لیکن لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے عظمت مصطفیٰ تو ہم کیا کریں؟ سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ نبی صدیق اکبر کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور صدیق اکبر سارے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یا اللہ! اب اس کے بعد
جو آخری نماز تھی جو صدیق اکبر نے پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کر جو صحابہ کا معائنہ فرمایا ہے، وہ ایمان افروز حدیث بہت طویل ہے، آئندہ ہفتے کے لیے میں رکھتا ہوں۔ آئندہ منگل کو 22 جمادی الاخری ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ آپ سبھی حضرات 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اصرار ثواب کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گھر میں کریں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے اور ان کی تاریخ ہے جن کا احسان پورے عالم اسلام پر، پورے مسلمانوں پر ایسا ہے صاحبان کی طرح کہ یہ کبھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے۔ اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ 22 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد آپ کی برکاتی مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل بھی منعقد ہوگی اور محفل کے بعد نیاز کا بھی اہتمام رہے گا، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر کے سب